السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ پاتھ جرنی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دنیا کا سب سے عظیم باکسر تو تھا ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ رنگ سے باہر ایمان کی راہ میں کیا۔ یہ ہے محمد علی کا سفر، ایک ایسا سفر جو صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ ان کے اظہار کی آزادی کا جنگ بھی تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ محمد علی کا جنم 17 جنوری 1942 کو امریکہ کے شہر کینٹکی میں ہوا۔ ان کے والد ایک بل بورڈ پینٹر تھے۔ ان کا اصل نام کیسیس مارکولس کلے تھا۔ 12 سال کی عمر میں ایک چور سے لڑائی نے انہیں باکسنگ کی طرف کھینچ لیا، اور پھر یہی وہ شوق تھا جس نے ایک غریب سیاہ فام لڑکے کو تاریخ کا سب سے بڑا باکسر بنایا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد علی نے صرف 18 سال کی عمر میں روم اولمپک 1960 میں گولڈ میڈل جیتا تھا، لیکن جب وہ واپس امریکہ پہنچا تو ایک ریسٹورینٹ نے انہیں صرف اس لیے اندر آنے سے روک دیا کیونکہ وہ سیاہ فام تھے۔ یہ محمد علی کے زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس دن علی اپنا میڈل دریا میں پھینک دیے۔ کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ میڈل نے بھی انہیں ایکوالٹی نہیں دلائی۔ اسی دوران امریکی ٹائم میگزین کے مطابق محمد علی نے نیشن آف اسلام کا ایک اخبار پڑھا تھا جس کا نام تھا محمد اسپیکس۔ اس میں ایک کارٹون چھپا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ امریکہ میں لائے گئے کالے غلام مسلمان تھے اور ان کے سفید فارم مالکوں نے انہیں تشدد کر کے عیسائی بنا لیا تھا۔ اس کارٹون نے کلے کو بہت متاثر کیا، جس سے وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور سب سے چھپ چھپا کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ واقعہ سن 1959 میں پیش آیا۔ پھر دن آیا 25 فروری 1964۔ 22 سالہ محمد علی نے سنی لسٹن کو ہرا کر دنیا کا سب سے کم عمر ہیوی ویٹ چیمپئن بننے کا ریکارڈ بنایا۔ اور خوشی میں انہوں نے ایسے الفاظ کہیں جن سے لوگوں میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ محمد علی نے فائٹ جیتنے کے بعد یہ بات کہا کہ وہ خدا سے روز باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ اس نے ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، جن سے لوگ ان کی اس بات سے کافی حیران ہو رہے تھے۔ لیکن یہ حیرانی یقین میں تب بدل گئی جب ہیوی ویٹ چیمپئن بننے کے صرف 2 دن بعد انہوں نے پبلکلی اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور نام بدل کر محمد علی رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلام کا نام تھا، میں آزاد ہوں۔ My name is no longer Cassius Clay. I am a Muslim. That's my religion now. My religion is Islam. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. محمد علی کے لیے یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ محمد علی کا اسلام قبول کرنا پورے امریکہ کا بریکنگ نیوز بن گیا۔ کیونکہ وہ سب سے کم عمر ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ لوگ ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ لوگوں کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ایک سیاہ فام مسلمان ہیوی ویٹ چیمپئن کا ریکارڈ اپنے نام رکھ سکتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے موت کی دھمکیاں آنے لگی۔ علی کو اپنا نام قانونی طور پر اپنانے کے لیے سالوں تک جنگ لڑنی پڑی۔ دوستوں، پھر سال آیا 1967۔ ان دنوں امریکہ ویتنام جنگ کے لیے نئے نوجوانوں کو ملٹری میں بھرتی کر رہا تھا۔ امریکہ نے علی کو ملٹری میں بھرتی ہونے کا آرڈر دیا، لیکن محمد علی نے اس آرڈر کو ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کسی ویتنامی سے جنگ کیوں کروں، جبکہ انہوں نے کبھی مجھے کالا نہیں کہا۔ انہوں نے اس غیر اخلاقی جنگ کے خلاف آواز اٹھائی۔ حالانکہ صرف علی ہی نہیں جنگ کے خلاف تھے، بلکہ تقریباً 1.5 لاکھ امریکی بھی جنگ میں جانے سے مختلف وجوہات کے بنا پر انکار کیا تھا۔ لیکن علی کیونکہ سیاہ فام مسلمان تھے، اس لیے کورٹ نے ان کا ٹائٹل چھین لیا، 5 سال کی سزا اور $10,000 کا جرمانہ لگایا اور اگلے 3 سال تک باکسنگ پر پابندی لگایا۔ ان سب کے باوجود وہ جھکے نہیں، نسل پرستی، غربت اور ناحق جنگ کے خلاف اپنی مشن چلاتے رہے۔ آخرکار سن 1971 میں سپریم کورٹ نے ان کی جنگ مخالف پوزیشن کو جائز قرار دیا، جس سے علی دوبارہ رنگ میں واپس آ گئے اور پھر 2 بار ہیوی ویٹ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر کے اتہاس رچ دیا۔ 3 جون 2016 کو محمد علی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ہم سب کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ کیسے دنیا میں گورے لوگ کالے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ Smith and Jones and Johnson, but we are black. These are the slave names. Yeah, This is so the when I part. heard this, I knew it was the truth. It's history.
So Muhammad Ali is a beautiful black name. اور نسل پرستی کی بنیاد پر لوگوں کو الگ الگ حصے میں بانٹ رکھے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسلام نے نسل پرستی بالکل جڑ سے ختم کیا ہے۔ اسلام میں آپ دیکھ لیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر إنه بلال صاحب الصوت الجميل والأبيض جو کہ ایک آلے حبشی غلام تھے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مدینے کا سب سے پہلا مؤذن قرار دیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا جس کو پانے کے لیے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ منتظر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی دینی جذبات اور ایمان کو دیکھ کر انہیں یہ پوزیشن عطا کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ بیت المال کے فائنانس منسٹر بنائے گئے۔ اس کے علاوہ جہاں دنیا کے اور مذہب کے مختلف فیسٹیول میں نسل پرستی اور ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے، وہیں اسلام کے مختلف احکام جیسے حج، نماز، روزہ میں ان کو پوری طرح سے ختم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلام پر، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔